سلام میرے عزیز لسنرز، آج میں آسیہ رئیس خان کا ایک افسانہ لے کے آئی ہوں۔ اس کے نام میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ ہائپر ہے اور آخری پیا ہے۔ بیچ میں میرے خیال سے میٹرو لکھا ہے بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ۔ خیر جو بھی ہے، افسانہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی باہیں تھام کر دور تک نشیب و فراز کا لہراتا سلسلہ بناتے پہاڑوں کے دامن میں آباد میرے گاؤں کا منظر اس وقت بڑا دل فریب تھا۔ اپنے کہنا مکان کی بوسیدہ کھڑکی کا شیشہ اور میز صاف کرنے کے بعد میں نے پلاسٹک کے پھول صاف کرنے لگی۔ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کا یہ حصہ میرا گوشۂ عافیت، گوشۂ فرار، گوشۂ فراغت وغیرہ وغیرہ تھا، جہاں میں نے پرانی میز اور کرسی کو کسی طرح ان کے پیروں پہ کھڑا کر رکھا تھا۔ میں ہمیشہ کرسی پہ ڈرتے ڈرتے بیٹھتی تھی کہ اب گری کہ تب اب بھی بے رنگ ہو رہے پھول گلدان میں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے میں نے کرسی سنبھالی اور سامنے کے منظر کی دلکشی کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ بادلوں کے پیروں میں بندھی بوندوں کی پازیب کی جھنکار تھم گئی تھی۔ مسلسل نم موتیوں سے سرشار ہوتی گھاس بھیگے تن من کے ساتھ ایک دوسرے سے شانیں ٹکراتی جھوم کر گنگنا رہی تھی۔ یہ سرگوشیاں سنتا کھڑکی کے قریب کھڑا عمر رسیدہ پیڑ متبسم تھا، نہ پنچھی، نہ گھونسلہ، نہ موسیقی بکھیرتی چہچہاہٹیں۔ اس شجر کے مقدر میں رنگ تھے ناساز، اس کے باوجود اپنی سبز پوشاک سے بے نیاز برہنہ شاخیں پھیلائے وہ بڑے غرور سے استادہ تھا۔ مجھے اس کا میرے خوابوں جیسا یہی ڈھیٹ پن اچھا لگتا تھا۔ تعبیر کا کوئی وسیلہ تھا نہ وظیفہ، لیکن میری آنکھوں پر خوابوں کا یوں قبضہ تھا مانو بینائی کے لیے نہیں، آنکھیں خوابوں کے لیے دی گئی ہوں۔ کھڑکی سے نظر آتے اس منظر میں ہمیشہ ہی میری نظر دور سیاہ چھت والے سفید بنگلوں پر زیادہ وقت کے لیے ٹھہر جاتی تھی۔ سیاہوں کے لیے مختص یہ بنگلے ہم سفید پوشوں کی بستی کی سمت پیٹ کیے کھڑے تھے۔ ان کی اس بے اعتنائی کے باوجود میرا زیادہ وقت انہیں تکتے ہوئے گزرتا تھا۔ نہ جانے کب میں نے خود کو کہانیوں والی شہزادی اور ان بنگلوں کو محل مان لیا تھا، جہاں عارضی قیام کے لیے آیا کوئی شہزادہ اس کھڑکی کی طرف آتے ہوئے مجھے دیکھ کے اپنا دل ہارنے والا تھا۔ یہ وہ خواب تھا جو میری آنکھوں میں دبے پاؤں اترتا تھا۔ یہ تصور سرگوشیوں میں دستک دیتا تھا کہ نانی کا خوف اس قدر تھا۔ میری کہانی وہی ہے جو فلموں میں اکثر پہاڑی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ نہیں، میری تو ابھی تک نہیں، دراصل میری اماں کی کہانی فلمی ہے۔ ایک امیر کبیر آدمی تفریح کے لیے اس جنت نظیر مقام پہ آیا اور اماں کا حسن دیکھ کے دل ہار بیٹھا۔ بڑی مشکلوں سے میری نانی کو بنایا اور اس سے بھی زیادہ مشکلوں سے اپنے گھر والوں کو، لیکن ان کی ہیپی اینڈنگ جلد ہی ٹریجڈی میں بدل گئی جب میری پیدائش کے 2 ماہ بعد وہ دونوں کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ میں اس لیے بچ گئی کہ وہ مجھے نانی کے پاس چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے تنہا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے نکلے تھے۔ جب بھی مجھ پر قنوطیت کا دورہ پڑتا میں اس بات پر اپنے مرحوم والدین کو کھری کھری سناتی ہوں، یا اور بات کہ پھر نانی کی کھری کھری سن کے میرا دورہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ماں کی کہانی سے سبق لیتے ہوئے میں ایسے ویسے خواب نہ دیکھتی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ میری اماں کی کہانی کا مورال میرے لیے یہ تھا کہ ناممکن لگنے والی بات بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناقابل تسخیر نہیں اگر آپ ارادہ کر لیں۔ میرے اماں ابا جتنی زندگی لے کے آئے تھے اتنی زندگی انہوں نے جی بھر کر جی تھی، محبت کی، بغاوت کی اور جیت گئے۔ یہی خیال اور یقین میری آنکھوں کو وہ خواب دے گیا تھا جس میں نانی کی اس کٹیا میں ان بغلوں کی سمت سے کوئی شہزادہ میرے لیے بس آنے ہی والا تھا۔ نانی بھی میری رگ رگ سے واقف تھی۔ انہیں میرے بہکنے کا خدشہ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے میرے کاجل لپسٹک لگانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ میرا حسن کم نہ تھا، اس پہ یہ مصنوعی سہارے اسے 2 آتشہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بقول نانی میرے رنگ ڈھنگ ایسے نہیں کہ وہ مجھے خود کو مزید رنگین کرنے کی اجازت دینے کی غلطی کریں۔ میں بھی پکی تھی۔ ان کے موجون کے خالی ڈبے میں کاجل لپسٹک چھپا کے کھڑکی میں ہی رکھ چھوڑے
تھے کہ جانے کب حسن کو ہتھیار سے لیس ہونے کا موقع دستیاب ہو جائے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد نانی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی نشانی کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ددیال والے پہلے ہی ضدی بیٹے کی منمانی سے خوش نہیں تھے۔ یہ میری اماں کا قصور تھا کہ ان کا بیٹا دوڑا دوڑا بیوی سے ملنے آیا اور یہیں حادثے کا شکار ہو گیا۔ نہ بیوی ہوتی، نہ وہ یہاں آتا، نہ دنیا سے جاتا۔ یہ میرے ددیال کا خیال تھا اور میرے متعلق ان کا خیال تھا کہ میں وہ منحوس ہوں جو آتے ہی باپ کو نگل گئی۔ اس لیے نانی کے پاس چھوڑ کے مجھے بھول جانا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ نانی کو ڈر تھا کہ میں بھی اماں کی طرح کسی پردیسی کو دیوانہ نہ بنا دوں اور وہی کہانی دہرائی جائے۔ اب انہیں کون سمجھاتا کہ سب کہانیاں ایک سی نہیں ہوتیں۔ میں بھی یہاں سے نکل کے اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ایک عالی شان مکان میں پر آسائش زندگی اور سہولیات کا مزہ لینا چاہتی تھی، اور یہ ایسا ناممکن بھی نہ تھا۔ کسی امیر کبیر کو مجھے دیکھ کے دل ہارنا تھا بس۔ شنو، نانی کی پکار پہ میں اپنے خیالات سے باہر آئی نانی۔ میں باہر جاتی اس سے پہلے ہی ادھر سے آواز آئی، السلام علیکم۔ میرا منہ بن گیا اور باہر کی سمت اٹھتے قدم تھم گئے۔ یہ نانی کی سہیلی اور کزن کا پوتا تھا۔ نانی نے پرجوش جوابی سلامتی بھیجی، وعلیکم السلام، تم اتنی صبح کیسے آ گئے؟ جاگنگ کے لیے نکلا تھا کہ دادی نے یہ ڈبہ تھما دیا۔ ہاں جاگنگ، میں نے منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتاری۔ یہ کیا ہے؟ لڈو بنائے تھے کچھ خاص، وہی آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اچھا، بانو کو بڑا خیال رہتا ہے میرا۔ نانی کے لہجے میں غرور سا تھا۔ شنو، شانی سے ڈبہ لے لو۔ نانی کی پکار پہ میں بسورتے ہوئے باہر نکل رہی تھی کہ اندر آتے شانی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے موٹی وزنی کتاب چھوٹ کر میرے پیر پہ گری اور انگلیوں کا کچو مر کر گئی۔ میں باہر آ رہی تھی تو تم کس لیے اندر آئے؟ مر گئی میری ساری انگلیاں۔ میں پیر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ کر بلبلائی۔ ڈبہ گرا دیتے، یہ منحوس، اتنی بھاری کتاب گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اکثر ہوتا کہ اس کے سامنے میں اول فول بکنے لگتی تھی۔ کچھ گرانا نہ گرانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ رک گیا۔ وقفہ ذرا طویل ہوا تو میں نے سر اٹھا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور وہ اسی کا منتظر تھا۔ خود کو تمہارے قدموں میں گرا دیتا، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر لوفرانہ انداز میں شرارت سے کہا، اور میں نے دانت پیسے۔ تبھی نانی نے آگے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر متاثر ہوئے بغیر شانی کے ہاتھ سے لڈو کا ڈبہ لے کے مجھے گھورا۔ اندھو جیسے تو تم بھاگ رہی تھی۔ ٹھہرو شانی، مجھے ڈاکٹر صاحب کے یہاں چھوڑ دینا۔ جی، مجھے بھی یہ کتاب ڈاکٹر انکل کو واپس کرنی ہے۔ نانی ڈبہ محفوظ جگہ رکھنے اندر چلی گئیں اور وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ سوری، تم بھی میرے پیر پہ گرا کے بدلہ لے لو۔ اس نے دونوں ہاتھ سے کتاب اٹھا کے مجھے پیش کی۔ کتاب نہیں، پوری لائبریری تمہارے پیر پہ گراؤں گی، تب اس قتل کا بدلہ پورا ہوگا۔ اس نے زبان تالو سے ٹکرا کر تعصب کا اظہار کیا۔ تمہارا مسئلہ ہائپر میٹروپیا ہے، یعنی بعید نظری۔ دسترس اور قریب کی چیز تمہیں نظر نہیں آتی اور دور کی چیزوں کی توقع کرتی ہو۔ اس نے دور کو جتنا لمبا کھینچ سکتا تھا اتنا کھینچ کے کہا۔ کبھی ترنگ میں آ کے میں نے اسے اپنی خواہش اور خواب بتا دیا تھا، تبھی سے اس قسم کے تانے ملنے لگے تھے۔ اور تم اپنی ڈگری کا روب جھاڑتے ہو، بس آتا جاتا کچھ نہیں۔ جب سے وہ MSc کے لیے شہر گیا تھا، بڑا اعتماد آ گیا تھا اس میں، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ نانی میرے نخرے اٹھانے کی قائل نہیں تھی۔ ڈبہ رکھ کر لوٹیں تو تسلی تشفی کے 2 لفظ کہے بغیر شانی کو لے کے چلی گئیں۔ رات بھر کی بارش نے سب کچھ کیچڑ اور پھسلن کا سامان کر دیا تھا۔ ایسے موسم میں وہ نہیں آتا تو نانی کے ساتھ مجھے جانا پڑتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں پیر دباتی کڑتی رہی۔ نانی گاؤں کے اکلوتے ہسپتال کے اکلوتے ڈاکٹر جوڑے کے یہاں کھانا پکانے کا کام کرتی تھیں۔ ایک طرح سے ان کے گھر کی نگران تھیں۔ دیگر کام کے لیے دوسری ملازمہ تھی۔ وہ صبح جاتی تو شام کو واپس آتی تھیں۔ جب سے پڑھائی ختم ہوئی تھی، گھر کے کام کے بعد فراغت ہی ہوتی تھی، اس لیے کبھی کبھی میں بھی چلی جاتی تھی۔ ڈاکٹر انکل اور آنٹی بڑے مخلص تھے، برسوں سے یہاں مقیم تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی ڈاکٹر تھیں، لیکن وہ شہر میں رہتی تھیں۔ رات نانی نے مجھے مخصوص لہجے میں آواز دی، جس کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات کرنی ہے۔ کہیں؟ میں ان کے قدموں کے پاس فرش پہ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے ایک رشتہ بتایا ہے۔
نانی تمہید کے جھمیلے میں نہیں پڑتی تھیں، سیدھے کام کی بات سے شروعات کی۔ تیری ساری سہیلیاں بیائی گئی ہیں اور سب کی شادیاں غیر قانونی ہیں، کوئی بھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ پشت پر نانی کی دھپ پڑتے ہی بقیہ بات میرے منہ میں ہی رہ گئی۔ بکواس نہیں، میں نے لب بھینچ کے سر ہلایا۔ تیرے ساتھ کی سب بیاہی گئی ہیں، جتنے رشتوں کو تو نے انکار کیا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میں تجھے جہیز دے سکتی ہوں، نہ کوئی سگا رشتہ بچا ہے تیرا میرے بعد۔ میری عمر کا بھی سوچ، سچی بتا کیوں تیار نہیں ہوتی شادی کے لیے تو؟ سچ بتا کے بے گھر نہیں ہونا تھا۔ چلیں رحم آ گیا تو بے گھر نہ کریں، لیکن گنجا یا ہڈیاں توڑ کے اپاہج ضرور کر دیں گی۔ اس لیے سچ کچھ بھی بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بتا بیٹا، نانی نے چمکارا اور میں کانپ گئی یہ سوچ کے کہ اگر سچ کی بھنک بھی پڑ گئی تو کتنی جلدی اور کیسی تخریبی کایا پلٹ ہوگی۔ نانی، میں نے سوچ سوچ کے کہنا شروع کیا، ساری زندگی اس گاؤں میں گزار دی، اب کیا شادی کے بعد بھی یہیں رہوں؟ مجھے بھی باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق ہے۔ تجھے دوسرے گاؤں بھیج کے میں بوڑھی اکیلی رہوں؟ ان کی آواز میں بے یقینی اور دکھ کی آمیزش بھی تھی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ غلطی کا احساس ہوتے ہی میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ جہاں جاؤں گی ساتھ لے جاؤں گی، اپنی نانی بنا کہیں نہیں رہ سکتی میں۔ یہ سچ تھا۔ خلاف توقع نانی کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کیا سچ کہہ رہی ہوں میں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ ایسا ہی رشتہ ہے۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں دوپٹے سے رگڑی۔ لڑکا شہر کے اسکول میں پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ شہر میں رہنا۔ اچھا، میری مری سی آواز پہ ان کی توجہ نہیں تھی۔ میرا کیا ہے، ذرا سی زندگی بچی ہے، بس تجھے تیرے گھر کا کر دوں تو سکون سے مر سکوں گی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ ان کا انداز مجھے پہلی بار کھٹکا۔ بہت جئیں گی آپ ابھی، مرنے ورنے کی بات نہ کریں۔ زندگی سے زیادہ ناقابل اعتبار اور غیر یقینی کچھ نہیں، اور انسان سے زیادہ خود غرض اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ آج آپ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کے لیٹ گئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فوٹو دیا تھا، میں وہیں بھول گئی، کل لے آؤں گی دیکھ لینا۔ ان کا مزاج دیکھ کے میں چپ ہو گئی، لیکن وہیں بیٹھی رہی۔ میں تصویر دیکھ کے انہیں انکار کرنے کے بہانے سوچ رہی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد نانی کی آواز ابھری۔ میں بیوہ اور وہ میری ایک ہی اولاد تھی، پھر بھی اس نے ذرا نہ سوچا۔ جان دینے کی، گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی کے آگے کون ماں ہتھیار نہ ڈالتی؟ میں سمجھ نہیں پائی وہ مجھ سے مخاطب تھی یا خود کلامی کر رہی تھی۔ یہ بے جوڑ شادی کتنے دن چلتی تھی؟ شہر کا پڑھا لکھا انگریزی بولنے والا کتنے دن تک حسن پہ گزارا کر پاتا؟ اس نے بھی ایسی ہی دھمکیاں دے کے شادی کی تھی۔ اس کی ماں نے مجھ سے کہا تھا جلد ہی اس کا دل بھر جائے گا اور وہ تو لوٹ آئے گا۔ میں اپنی بیٹی کا سوچوں تب وہ کیا کرے گی؟ میں دم سادھے سن رہی تھی۔ دولت اور حسن کی کشش نے انہیں قریب کیا تھا۔ محبت نام کا چڑھا دریا اترتا اس سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، ورنہ جانے کیا ہوتا، میں اکثر سوچتی ہوں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئیں۔ جا تو سو جا، مجھے دیکھ کے کہا اور کروٹ بدل لی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر سختی کرنے والی نانی زخم خوردہ اور دکھی ہیں۔ میں نے اٹھ کے ان کے اوپر بڑا کمبل درست کیا اور بتی بجھا کے اپنے گوشے میں آ گئی۔ کھڑکی کے پار گھپ اندھیرا تھا۔ تو اس لو سٹوری کا ایک رخ یہ بھی ہے، خود غرضی، محبت سے زیادہ وقتی کشش اور بے جوڑ تعلق۔ میرا دل اداس تھا، اور نانی، وہ اپنے اندر اتنا درد چھپائے ہیں۔ میرے اندر اچانک اپنی خیالی دنیا میں مگن نانی کو نظر انداز کرنے کا احساس جرم جاگا تھا۔ میں بچپن سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ تنہا محنت کر کے مجھے یہاں تک اس طرح لائی تھیں کہ میں کسی منفی سوچ، کسی احساس کمتری کے بغیر ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ کتنی یتیموں، یسیر اور غریب لڑکیوں کو یہ شرف حاصل تھا۔ انہوں نے کیوں مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا، اس کی وجہ بھی میں اب سمجھ پائی تھی۔ وہ چاہتی تو مجھے زبردستی میرے ددیال والوں کے پاس چھوڑ آتی، یا اتنے سالوں میں بار بار ان کے پاس جا کے میرے اخراجات وغیرہ مانگ سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ان سب سے دور رکھ کر میری شخصیت کو کسی داغ یا کمی کے بنا مکمل بنایا تھا۔ تجھے دوسرے گاؤں بیچ کے میں بوڑھی اکیلی رہوں؟ ان کے اس جملے میں یہی ڈر تھا کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی خود غرض تو نہیں، اور اسی ایک جملے نے مجھے منٹوں میں میچور کر دیا تھا۔ شیشے کے پار سیاہی میں صبح والے خوبصورت منظر کی کوئی جھلک نہیں تھی، بس تیز برستی بارش کی آواز تھی۔ بدمست ہواؤں کے تیز سانس پر مدہوش ہوئے بادل رات بھر محو رقص تھے۔ صبح کھڑکی کے پاس کے
مغرور پیڑ کی کچھ شاخیں زمین پر جھکی دیکھ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے اس کی ثابت قدمی اپنے خوابوں سے جوڑ رکھی تھی۔ مجھے لگا پیڑ بھی اب اپنی برہنہ شاخیں سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہے، یا ایک رات میں میرا اسے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔ میں معمول کی طرح اپنا گوشہ سجا رہی تھی کہ اچانک شانی کھڑکی کھول کے نمودار ہوا۔ یہ مکان کا پچھلا حصہ تھا، اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ روز روز صبح جاتے ہو؟ دروغ گوئی پر دنیا میں کوئی چارج نہیں، پھر بھی ایک حد میں کیا کرو۔ آج دوسرا دن ہے جو صبح صبح آیا ہوں، اسے 2 دن تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے تنبیہی انداز اپنایا۔ کس لیے آئے ہو؟ یہ تمہاری انگلیوں کے قتل کا خون بہا۔ میری غصیلی نگاہ نظر انداز کر اس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا گملہ کھڑکی میں رکھا جس میں پورے 5 سرخ گلاب کھلے تھے۔ ان آنکھوں کی شرارت پر میری آنکھوں میں شرارے لپکتے اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، وہ بنگلوں کی سفید دیواریں، یہ اجڑا پیڑ اور پلاسٹک کے پھول دیکھ دیکھ کے تمہارا مزاج بھی سڑ اور اجڑ گیا ہے۔ اس نے گلدان سے پلاسٹک کے پھول نکال کے باہر پھینک دیے۔ ان تازہ پھولوں سے تمہاری کھڑکی کا منظر بدلے گا اور مزاج بھی، ورنہ تم ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار یا نیم کے پتے چباتے رہتی ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں نے گملہ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارنا تھا، لیکن اس وقت میں بھی اس بات کی قائل ہو رہی تھی کہ میرا مزاج اجڑ گیا ہے۔ یہ لو۔ میری خاموشی سے شے پا کے اس نے جیب سے ہاتھ نکال کے مٹھی میری طرف بڑھائی۔ جانے کیوں مٹھی میں کیا ہے سوچ کے میرا دل پہلی بار اس انداز میں دھڑکا کہ میرے ہونٹ کانپ گئے۔ میں لب بھینچ کے یوں ہی دیکھتی رہی تو اس نے مٹھی میز پر خالی کر دی۔ وہ مونگ پھلی کے دانے تھے۔ اس سے دماغ کی خشکی دور ہوگی۔ چند مہکتی کلیاں یا ایک ننھا سا زیور سوچ رہا دل شرمندہ سا ہو گیا، اور میں اس انوکھی خواہش پر ششدر۔ میں آگے دادی کے پاس ہوں۔ وہ چلا گیا اور میری نظر سفید دیواروں سے ہوتی پیڑ پہ ٹھہر گئی جو مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آج جان لو کہ میں مغرور اور ڈھیٹ نہیں، بے برگ ہوتے ہوئے اس لیے اب تک استادہ ہوں کہ مزید کی خواہش اور لالچ کیے بنا اپنے اطراف بکھرے برگ و ثمر پر قانع ہوں۔ میں نے دور سفید دیواروں کو دیکھا اور پھر کھڑکی میں نظر آ رہی تبدیلیوں کو۔ کچھ دیر بعد میں نے موجون کا ڈبہ کھول کے لپسٹک لگائی اور باہر آ گئی۔ مجھے نانی سے کہنا تھا تصویر نہ لائیں، اور شانی کو غلط ثابت کرنا تھا کہ میں ہائپر میٹروپک نہیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس افسانہ آف دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.